الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بنی اسرائیل کی دو آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورہ ہے، مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں۔ ابھی آپ نے جن آیات کو سنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تبذیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ جو ہے اسراف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اسراف اور تبذیر، فضول خرچی، یہ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، کیونکہ مسلمان کے اندر اسلام جو کردار ڈیولپ کرتا ہے، اسلامی تعلیمات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو نمونہ مسلمان اپنے اندر اتارتے ہیں، اس میں میانہ روی، اسراف سے دوری، فضول خرچی سے نفرت اور ساتھ ہی ساتھ سادگی اور اعتدال کا کردار پیدا ہوتا ہے اور ایسے اخلاق پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو فضول خرچ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ممانعت کی ہے ان اخلاق کی، ان برے عادات کی، بلکہ اس کی مذمت بھی کی ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسراف کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو پہلی آیت یہاں پر جو بیان کی گئی ہے، آتی ذی القربى وحقہ والمسکین وابن السبیل، یہاں پر جو ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی بات کی گئی، اور یہاں پر جو ہے یتیموں، قرابت داروں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگلی اس میں آگے کہا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی نہ کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھو کہ تم اعتدال پر قائم رہ سکو، اور وہ توازن جو اسلام زندگیوں میں لانا چاہتا ہے اس کا خیال رکھو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس لباس ہے اور وہ لباس ہماری ضرورت کے مطابق ہے، تو ایسی ہی لباس خریدتے چلے جائیں، یعنی ہم اس پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ ایک یہ عادت ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں جمع کرنا اور اس کو جو ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا، بلا ضرورت خرچ کرنا، یعنی پیسے کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا اور چیزوں کو خرید کر پھر اسے جو ہے ڈسکارڈ کر دینا۔ یہ دونوں عادتیں جو ہیں یہ انسان کے اندر بہت ہی بری عادتیں ہیں اور انحراف ہے ایک طریقے سے۔ یہ اس کے لیے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ نے خاص طور سے دیکھیں یہاں پر کہا ہے لا تبذر، کہ تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، مال کو ضائع مت کرو۔ جیسے ہم نے کوئی کھانا بنایا ہے، 10 لوگوں کے لیے کھانا بنایا اور انوائٹ ہم نے 10 کو کیا ہے، لیکن ہم نے 20 لوگوں کا کھانا بنا لیا، اور اب کیا ہوتا ہے کہ 10 لوگ تو کھا لیتے ہیں لیکن جو بچتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضائع کرنا، اسراف کرنا مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، اور حلال مال کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جہاد ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا، مال جمع کرنا، اس کو رکھنا، اس کے اندر سے حقدار کا حق نہ نکالنا، یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے اسلام کی نظر میں۔ لیکن مال کمانا
یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ مال کمانے پر ابھارا گیا ہے۔ مال ایک ضرورت ہے دنیا میں، اور اس سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اہل و عیال کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور بہت سے خیر کے کاموں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ استعمال کرتے ہیں، جس سے آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ بات ہم کو بالکل کلیئر اپنی ذہن میں رکھنا ہے کہ مال کی نفرت پیدا کرنا نہیں چاہتا اسلام، لیکن مال کو ضائع کرنا بھی نہیں چاہتا، اور یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال کا صحیح استعمال ہو اور صحیح جگہ اسے خرچ کیا جائے۔ تو یہی مال کا شکر بھی ہے، کیونکہ شکر اسی کو کہتے ہیں کہ صحیح جگہ پر صحیح چیزوں کا استعمال ہو، اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم صحیح استعمال کریں تو اس پر ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ پھر جو ہے اسراف جو ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی چیز کے خاطر خرچ کریں اور اس میں ہم جو ہے حرص کریں، ہوس کریں۔ اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے نمود و نمائش، دکھانے کے لیے خرچ کریں۔ یعنی ہمارے پاس ایک لباس ہے، لیکن بعض ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہر فنکشن کے لیے، ہر موقع کے لیے الگ سوٹ ہو، اس سے میچنگ جوتے ہوں، اس سے میچنگ زیورات ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں بھی جو ہے ہر سال فرنیچر بدلا جاتا ہے، حالانکہ فرنیچر ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی جو ہے امریکن فرنیچر لے لیا، آسٹریلین فرنیچر لے لیا، اس طریقے سے یعنی اپنے آپ کو فخر جتانا، محفلوں میں بیٹھ کے اس طریقے کی باتیں کرنا کہ میں نے تو سارا جو ہے فرنیچر بدل دیا، نیا لے لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیڈ شیٹ ہے لیکن وارڈ روم میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور ہم کپڑے پہ کپڑے خریدتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ماحول ہمارے ارد گرد ہے، جو تہذیب ہم پر منڈلا رہی ہے اور جو نظام حیات ہمارے اوپر کھینچ دیا گیا ہے، تھوپ دیا گیا ہے، یہ ایک مادہ پرست نظام حیات ہے جس میں کہ پیسے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے اور کمانے کے پیچھے انسان جو ہے مشین بنا ہوا ہے۔ تو اس نے جو ہے تمام طبقات کو، معاشرے کے تمام طبقات کو متاثر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کو متاثر کیا ہے جو کہ مالدار لوگ ہیں یا جو صاحب مال ہیں، بلکہ ان طبقات کو بھی اس دوڑ میں شامل کر دیا ہے جن کے پاس اپنی ضرورت کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف طریقوں سے، غلط طریقوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت ستانی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے اور غلط بیانی کے ذریعے، کم تول کے۔ تو اس طریقے سے کئی خرابیاں اس سے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اس مادہ پرست ذہنیت کے اثرات ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے مال خرچ کرنے کی جو قوت خرید ہے، اس کو اتنا بھڑکایا گیا ہے مختلف طریقے سے، میڈیا کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج جو ہے ہوم ڈیلیوریز ہو رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں اپنے مال بھیج رہی ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ ہر گھر جو ہے اور ہر عورت گھر میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک بزنس انڈسٹری چلا رہی ہے، بزنس وومنز بن گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مال، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا اور اس کو اپنی تفریح کے لیے خرچ کرنا، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا آج کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے انٹرٹینمنٹ بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ پہلے جب دکان پہ جاتے تھے، کسی شاپ پہ جاتے تھے، اپنی ضرورت کی چیز خریدتے تھے، لیکن اب جو ہے بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں جو پورا کے پورا ایک بزنس سینٹر ہے، اور وہاں پر انٹرٹینمنٹ کا اسٹاپ بن چکا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایک اسپاٹ ہے کہ وہاں پر سوئمنگ پول بھی بن گئے ہیں، واٹر پولز بھی بن گئے ہیں، وہاں پر میجک گیمز ہوتے ہیں، اور وہاں پر پکچر کے تھیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ایسی تفریح ہوتی ہے، پھر وہاں کھاتے رہیے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھاتے رہیے اور گھومتے رہیے۔ تو یہ سب کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اسراف کرنے پر ابھارتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مالز کی بات بھی ہے کہ مالز اس طریقے سے بنا دیے گئے ہیں، پھر ہوم ڈیلیوریز ہے، گھر میں ہمارے مال آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کنٹرول کرنا اور سادگی کو اختیار کرنا اور ایک اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ اس نظام کی خرابی ہے جس کے اندر جو ہے ہم پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، اس پر ایک الگ ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات کہی گئی کہ اسراف مت کرو، تو آج
کئی جگہ ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے پارٹی سسٹم ہے, جو پارٹی کے جو مزاج بن چکا ہے, اس میں کھانا کا ضیاع ہوتا ہے اور اس میں ہلڑ بازی ہوتی ہے, اس میں جو ہے لغو باتیں ہوتی ہیں, ناچ گانے ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ شادی کے محفلوں کو دیکھیے کہ وہاں کتنا زیادہ آج جو ہے اسراف ہو رہا ہے, کتنی چیزیں ضائع ہوتی ہیں, کتنے ڈشز بنتے ہیں, ایک ڈش کھانے کے لیے نہیں ہے اور ایسے میں نمود و نمائش کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ جمع کرتے ہیں. ہر طبقے کے سماج کے لوگ اس میں انوالو ہیں. غریب طبقے کے لوگ سود لیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس اسٹیٹس کو حاصل کریں. تو اس سے ممانعت کی گئی ہے, اس کی مذمت کی گئی ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام جو ہے جس طریقے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے, اس میں پانی تک کو جو ہے بہانے کے لیے منع کیا گیا کہ اگر یہ پانی ضائع ہو رہا ہے وضو کرنے میں, تو اس میں ایک حدیث ہے, حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ وضو کر رہے تھے تو ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے سعد یہ اسراف کیسا. سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم بہتی نہر پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا بھی پانی کا خیال رکھنا چاہیے. آج ہم اپنے کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیسے کیسے اسراف وضو میں کرتے ہیں. یعنی آخر میں دیکھیے, میں ایک آیت پڑھوں گی یہاں پر آپ کے سامنے, سورہ اعراف کی آیت ہے 31, اے آدم کی اولاد تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو, کھاؤ پیو پہنو اور اسراف نہ کرو, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر دیکھیں صاف طور سے بتایا گیا کہ نماز کے لیے بھی یا خرچ کے لیے اتنا خرچ مت کرو کہ بالکل ہی تم جو فقیر ہو جاؤ, اور اتنا بھی کنجوسی مت کرو, اتنے بخیل مت بنو کہ تم جو فی سبیل اللہ کو خرچ کرتے ہوئے یا اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے بالکل ہی اپنا ہاتھ جو ہے گلے سے باندھ لو. تو یہاں پر جو ہے اسراف کسی طریقے کا ہو اسے منع کیا گیا ہے. قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہم کو جو اس کی رہنمائی ملتی ہے. سورہ غافر 43 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, بے شک اسراف کرنے والے جہنمی ہیں. تو دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے اسراف کی. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے بہت ہی ہم کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس میں ہماری آخرت کی ثواب اور آخرت کے عذاب چھپا ہوا ہے. پھر جو ہے سورہ انعام 141 میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا اور نہ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرتا ہے. کہا گیا ہے کہ جو ریاکاری کرتے ہیں, جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جو اسراف کرتے ہیں دکھاوے کے لیے, تو ان کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرے گا, ان سے بات بھی نہیں کرے گا. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرو اور تکبر اور اسراف نہ کرو, کیونکہ صدقے میں بھی جو ہے جو چیز شامل ہو جاتی ہے وہ ہے اسراف اور وہ ہے تکبر اور دکھاوا. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو کھا لینا جس کا دل کرے, یعنی ہر چیز جو کہ اگر آپ کا فاسٹ فوڈ کے لیے دل کر رہا ہے, آپ کے بچے جو ہے کیڈبریز مانگ رہے ہیں, آپ کے بچے برگر مانگ رہے ہیں اور آپ جو ہے ان کو کھلائے چلے جا رہے ہیں, نہ ان کی صحت کا خیال ہے اور نہ جو ہے ان کے اخلاق کا خیال ہے, نہ ان کی تربیت کا خیال ہے. اسی طریقے سے بڑے بھی جو ہے وہ پیٹ کے حریص بن جاتے ہیں, پیٹ کے غلام بن جاتے ہیں اور ہر چیز جو دل چاہتی ہے کھاتے ہیں. تو یہاں حدیث میں فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس چیز کو کھا لینا جس کا دل کرے یہ بھی اسراف ہے, یہ بھی جو ہے فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسراف کرنے والوں کے لیے جو وعید سنائی گئی اس آیت میں کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے, مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور اس کے لیے جو شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ شیطان جو ہے اللہ کا ناشکرہ ہے, نعمتوں کی شکر ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. سورہ ابراہیم میں فرمایا میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اٹھا لے گا ہم سے. تو اس کے لیے جو ہے یہ بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے, وہ انسان کے اندر اس کی حرص پیدا کر کے, فضول خرچی کی حرص پیدا کرتے ہیں, نام و نمود کی حرص پیدا کر کے لڑائیاں پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر, یعنی حسد
اور جلن، جو یہ ایسے جو برے عادات ہیں وہ انسان کے اندر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے لوگ جلتے ہیں، دوسروں کو لے کے حسد کرتے ہیں اور پھر ان پہ حملہ بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے ان کے قتل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی جو ممانعت ہمیں دی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت یعنی امت مسلمہ کی آزمائش اور ان کا فتنہ مال ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس میں کتنی بڑی حکمت آج کے زمانے کو جیسے دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ آج جو مادیت کا دور ہے، آج جو خرچ کرنے کا دور ہے، نمود و نمائش کا دور ہے، مال کی جو ہڑک لگ چکی ہے لوگوں کو، اور ایک ایسی تہذیب نے، ایک ایسے نظام حیات نے انسانوں کو جو ہے منڈی بنا دیا ہے، بزنس پرسن بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے مال خرچ کرنے اور مال خرید کو حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو اس حدیث کو ہمیں بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ میری امت کی آزمائش مال ہے۔ کہیں یہ فتنہ ہمیں آخرت میں جو ہے کہ ہر طریقے سے گناہ میں ملبس کرتے ہوئے عذاب کا مستحق نہ بنائے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بازار جو ہیں یہ سب سے زیادہ بستی کے وہ مقام ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے اللہ کو۔ تو آج جو ہے آپ بازار میں نکل جائیے، وہاں بچے، بوڑھے، عورتیں سب ایک لگے ہوئے ہیں دوڑ میں کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ مال خریدا جاتا ہے، زیادہ میچنگ ملائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، پن ہیں سر کے یا کپڑے ہیں یا جس طریقے سے کپڑوں کے دھاگے ہیں اس میں بھی میچنگ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اسراف ہی تو ہے۔ آپ کے پاس ایک چیز ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے اس لیے کہ وہ جو ہے آپ ایک شو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو شو آف میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اسراف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فضول خرچی میں لگے ہوئے ہیں، میچنگ کا ایک بھوت سوار ہو گیا ہے۔ ان سب چیزوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اسراف کرنے والے ہیں، جو پیسہ فضول برباد کرنے والے ہیں، تھوڑی سی چیز دیکھیے، سب سے زیادہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، خود غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے ان آیات پہ کہ کہاں کہاں ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ سبزی لائی جاتی ہے اور اتنی زیادہ آج کل جو فریج کا زمانہ ہے، ڈیپ فریز کا زمانہ ہے، اس کے نتیجے میں لوگ بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں اٹھا کے، اور پھر اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اسٹور نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب خراب ہو جاتی ہے، اٹھا کر پھینک دی جاتی ہے، پولوشن بڑھتا ہے، اس طریقے سے انوائرمنٹل پولوشن بڑھتا ہے، اس طریقے سے دریاؤں میں بہا دی جاتی ہے، گاربیج ہے، دم کرنے میں جو ہے یہ ساری چیزیں پانی کو بھی خراب کرتی ہے، ہوا کو خراب کرتی ہے۔ تو کتنا زیادہ فساد برپا کرنے کے پیچھے آج لگے ہوئے ہیں لوگ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہماری آنکھوں کو کھولتی ہیں، ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، بلکہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو جب اس طریقے کا مزاج انسان کا بن جاتا ہے، فضول خرچی کرنے والا، انٹرٹینمنٹ کرنے والا، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں جی پاتا، پھر وہ کسی علمی کام کے لیے، کسی فکری کام کے لیے، کسی تحقیقی کام کے لیے اپنا وقت نہیں نکال پاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسراف کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تفریح کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نمود و نمائش اور ریاکاری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم تفکر کریں، اپنا احاطہ کریں، اپنے نظام حیات کا احاطہ کریں، اپنے ارد گرد کا احاطہ کریں، اور ایک دعوت لے کے اٹھیں جو کہ میانہ روی، اعتدال اور سادگی کی دعوت ہے، جو وقار کی دعوت ہے، جو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔